الحمدللہ عالم اسلام میں اپنی روحانیت کا ایک درس دے رہے ہیں. اللہ پاک اس کو آباد و شاد فرمائے. دعا فرمائے اللہ پاک آپ کی عمر خضری نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کے دم قدم میں برکات نصیب فرمائے. اللہ پاک نے جو سلسلہ چلائے ہو اللہ کرے اتنا قیامت آباد و شاد فرمائے. حضرات نے جو اپنا یو کے بھر میں جو اپنا سلطان العارفین کے نام سے اپنا سنٹر بنائے ہوئے ہیں, حق بہو کے نام سے سنٹر بنائے ہوئے ہیں, یا پوری دنیا میں بنائے ہوئے ہیں, اللہ پاک تمام کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے, حفظ و امان نصیب فرمائے. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور قبلہ پیر صاحب. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين سبحان الله عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه طلع البدر علينا من سرية الوداع وجبت شكر علينا مدى لله داعي. چڑھ وچنا تو کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں تیرے جے چند کئی سے چڑھ دے سانو سجنا باج انیرا جتھے چانے اساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا چانے اساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا ہر تاں
جس دے کارن اسا جنم گایا یا حضرت باؤ یار ملے ایک پھیرا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل لگنو ساعت پہ لاؤ سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل عزت احترام حضرات علماء کرام اہل اسلام بھائیوں عزیز بچوں اور عزت ماں بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم وبرکاتہ جو مشن ساری زندگی حضرت علامہ مولانا فضل الرحمن سلطانی مرحوم مغفور نے جاری رکھا آج میرا خیال ہے ان کے چینل پر بھی وہ مشن نہیں جاری ہونا کیا کہنا سبحان اللہ بہت عمدہ اور آج جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں جہاں آپ آج ختم 40واں کر رہے ہیں اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو آپ کو اس مسجد میں دعا کے لیے ایصال ثواب کے لیے اجازت نہ ہوتی اللہ اکبر اللہ آج اس مسجد میں جو اس مسجد کے بانی ہیں جو اس مسجد کے علمبردار ہیں اور جو اس مسجد کے فاؤنڈرز ہیں وہ مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے یہاں جان ماری ہے دن رات ایک کیا ہے اور آج وہ اس قابل ہوئے ہیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے انہیں کوئی مسجد نہیں ڈھونڈنی پڑتی تو میں سمجھتا ہوں یہ مبارکباد بنتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے شب و روز محنت کی اور میں ان کو سلام کرتا ہوں حضرات کیوں اس مسجد کی کیا صرف ثواب ایصال ثواب کے لیے ہم نے بنائی نہیں اس کی وجہ ہے میں نے ایک چھوٹا سا حصہ قرآن پڑھا ہے اسی کے ذیل سایہ اور میں بڑا یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج مولانا کو جب ان کی قبر میں یہ ایصال ثواب پہنچے گا اور ذکر رسول کا نور پہنچے گا ان کی روح آسودہ ہو جائے گی کیونکہ یہی مشن ساری زندگی ہوتا ہے جب ان کی میری پہلی ملاقات کراچی میں ہوئی اور میں نے ان کا بات سنا اور ان کی گفتگو سنی اور ان کا اخلاق دیکھا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں یہاں جتنے علماء یہ تشریف فرما ہیں ان میں سے ایک ایک عالم دین کو میں نے یہ پیشکش کی بھی آپ آئیں اور انگلستان کی دھرتی پر آ کر دین مصطفیٰ کا جھنڈا پکڑیں اور آج آپ کی مسجدیں انہی علماء سے آباد ہیں تو حضرات میں نے بہت مقصد سا آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں اور جو ہمارے بانیان ہیں وہ سب میری طرح عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں اگر انہیں بوڑھا نہ بھی کہا جائے تو جوان کم از کم نہیں کہا جا سکتا ظاہر ہے اگر میں بھی تسلیم کر لوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں تو چارپائی پر پڑ جاؤں گا تو آخری سانس تک انشاءاللہ یہی مشن ہے کہ اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود مدینے والے کی طرف سے پھر میرے اور آپ کے اوپر نگاہ کرم ہو سب کا بیڑا پار ہو جائے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بخشش کا ضرور بن جائے تو
بڑا مختصر حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور پھر میں نے آپ کے سامنے 3 اشعار پڑھے۔ ایک شعر وہ ہے جو اس وقت پڑھا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب میں آ رہے تھے، جو میرے نبی اور آپ کے نبی کے آنے کی وجہ سے مدینہ المنورہ بن گیا۔ یا اللہ جن کو زبان دی ہے زبان کو بولنے کے لائق بھی بنا دیں، تاکہ جب یہ واپس جائیں تو ان کے ساتھ پہاڑوں جتنا ثواب ساتھ جائے۔ So be careful when you are sitting in the masjid. You shouldn't be silent. You should be always raising the name of your Lord. Because Allah subhanahu wa ta'ala likes it, loves it. It is the demand of Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ. You remember me, I will remember you. But when you remember, it's nothing. But when I will remember you, you will become something. یہ ایک اس کا کرم ہے۔ کوئی چھوٹا بڑے کی بات کرے تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو سب سے بڑا ہے وہ مجھ جیسے اور آپ جیسے چھوٹوں پر کرم کرے تو یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اور یہ جو آپ کھانے سے پہلے، بولنے سے پہلے، ملنے سے پہلے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس میں اس کے 2 مقدس نام ہیں، بلکہ 3 مقدس نام ہیں۔ ایک اس کا ذاتی نام ہے، 2 اس کے صفاتی نام ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں۔ الرحمن ایٹریبیوٹ ہے، الرحیم ایٹریبیوٹ ہے۔ اللہ is the personal name of Allah subhanahu wa ta'ala. تو میسج کیا ہے؟ Your Lord is merciful. مہربان ہے، رحیم ہے۔ اب اس رحمان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ صفت تو ضرور ہے، مگر اس میں اس کی الوہیت کا نور بھی ہے، اس لیے یہ صفت کسی اور میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اس کا جو اگلا نام ہے رحیم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ صفت ہے جو اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جیسے میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رؤوف الرحیم۔ اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں تم اللہ کی ذات کے ساتھ نبی کو ملا دیتے ہو، وہ تو پہلے ہی ملے ہوئے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ کہتے نا تم اتنی باتیں کرتے ہو، نبی کی تعریف کرتے ہو، اللہ سے ملا دیتے ہو۔ پر میں کہتا ہوں کہ ہم نے کیا ملانا ہے، ہم تو خود ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہم بھی مل جائیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مل جاؤں۔ اگر وہ نہ چاہتا تو کبھی نہ کہتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تو حضرات، میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو پہلا شعر ہے یہ وہ شعر ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلکم کے لیے وہاں کی بچیوں نے خاص کر اور سب نے عام کر یہ گایا۔ بڑا نہیں، بولو ذرا۔ لوگ کہتے ہیں تم سنگنگ کرتے ہو، حضور کی سنگنگ کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں وہ کیا کر رہی تھی، what they were doing. Many people, they don't understand what is the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They mix up the status of Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They bring Allah on the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they are defaulter, we are not defaulter. We are showing that love which Allah has already shown us. What is the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? But again, it's your responsibility to transfer this love to your kids. Educate them. There's a full subject, full chapter of love of Rasulullah in Bukhari Sharif. Addibu awladakum bihubbi hadha an-nabiy al-kareem sallallahu alaihi wasallam. Train your kids with the love of
with the etiquettes of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is our responsibility that we should take our kids through the process of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otherwise the burden will be on us. We will be asked for the day of judgment what you was doing, what you did with your kids, your own kids. تو حضرات اس شعر میں بچیاں گا رہی تھی. The kids were, the girls were singing with duff. And what they were saying? طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. The theme دیکھیں. What's the theme behind this singing? وہ یہ کہہ رہی تھی کہ 14ویں کا چاند, بدر کہتے 14ویں کے چاند, فل مون. وہ کہہ رہی تھی کہ 14ویں کا چاند, the full moon has been arisen. What they said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, like the full moon shining with the light. یہ بات سمجھنے والی ہے, یہ بات سمجھنی چاہیے. اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی. Keep in mind what they were saying at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اگر آپ ان بچیوں سے پوچھیں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, کہیں گے نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے. پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے؟ تو انہوں نے بالکل یہی کہا ہوگا کہ جب سے ہمارے ابو جان کلمہ پڑھ کر آئے ہیں نا, مسلمان ہو کر آئے, تو ہمارے گھر میں تو اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی, کملی والے کی بات ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. When you discuss the person and the personality of Rasulullah, this is not new thing. This is the subject which already has been discussed by Sahaba, the companions of Rasulullah, the best people on the earth after the prophets and the messengers. Why they are the best people? Because they have seen the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the state of iman with their eyes. تو نبی کو دیکھنے سے اتنی عزت مل جاتی ہے, تو نبی کے مقام کا کیا عظم ہے. حضرات یہ واعظ کی محفل نہیں ہے, میں صرف وہ ایک کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں قبر کے اندر یہ خوشبو پہنچے, جو مشن زندگی بھر لے کر وہ چلے ہیں. اور آج مجھے یہ خوشی ہے, دیکھیں یہ ہمارے افسر بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی, علامہ صاحب نے انہوں نے اپنی ایک کاپی تیار کی. کہتے ہیں اب یہ ہمارے حاجی صاحب کے بیٹے ہیں, پیدا اس گھر میں ہوئے ہیں, لیکن تربیت علامہ صاحب نے کی ہے. لوگ کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جتنا یہ نوجوان لائل ہے نا اپنے استاد کی محبت میں, اور پھر استاد نے جو محبت دی نا اپنے پیر خانے کی, اس محبت میں, so really I'm proud of him. It's not only علامہ صاحب, but I'm proud of him. یہ ہمارے پاس بہت کام آتے جاتے ہیں کیونکہ دور ہیں کافی ہیں میرے گھر, بٹ یہ ان کا دل ہمارے پاس ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اگر میری اس قوم میں اور میرے آقا کی اس امت میں ایسے سارے نوجوان پیدا ہو جائیں نا, تو یہ پوری ٹیم نوجوانوں کی جو ہے نا, یہ بڑی کرامت چیز بن جاتی ہے. یہ کیوں نہیں بنا ٹیررسٹ, کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ اس طرح کے جتنے نوجوان قرآن پڑھنے گئے تھے وہ سب ٹیررسٹ بن گئے. کوئی سیریا میں پہنچ گیا, کوئی کسی کو آزاد کرا رہا ہے, کوئی کسی کو کیا کر رہا ہے پتہ نہیں, اور یہ آج بھی قرآن پر پہرا دے رہا ہے. بہت خوب, بہت خوب. حضرات یہ وہ جینوئن باتیں ہیں. We need to understand. یہ ہمارا ماشاءاللہ عاطف میاں بیٹھا ہے, اس کے باپ کی جو محبت تھی نا اپنے پیر خانے سے. اب یہ نوجوان ہے, انگلش اسپیکنگ ہے,
لیکن میرے خیال آپ کی اس کمیٹی میں اور آپ کی اس کمیونٹی میں the youngest آپ کا ممبر ہے، اور میرا خیال ہے کبھی اس نے آپ سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں کیا ہوں، یہ ہمیشہ آپ کو یہی باور کراتا ہوگا کہ میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا بچہ ہوں، میں آپ کا ورکر ہوں۔ یہ ہے وہ تربیت جو اس وقت قوم کے ہر بچے کو چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ان بچیوں سے پوچھا گیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا ہم نے کملی والے کو دیکھا نہیں ہے پر ہمارے گھر میں ہر وقت ذکر مدینے والے کا ہے۔ اور میں اسی بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں، میں نے کوئی آج واز نہیں کرنا۔ آپ کبھی ایک دفعہ کوشش کر کے نا، ظاہر یہاں کمیونٹی تو رہتی ہے نا، آپ کوئی ایک جلسہ ایسا بھی رکھیں، برسٹل والوں کو بھی بنائیں، یہاں والوں کو بھی سب کو بنائیں، خواتین آپ کا مشورہ کافی بڑی جگہ ہے۔ اور میں آگر 2 گھنٹے آپ کو، ابھی علامہ امین صاحب کا شریعت کی بات کر رہے تھے نا، تو شریعت کے بارے میں ہمارا مس کنسیپشن ہے کہ داڑھی رکھنی تو شریعت ہے، ٹوپی پہننی تو شریعت ہے، دستار باندھنی تو شریعت ہے۔ نہیں، شریعت یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اندر باہر سے نبی کا نوکر بنا۔ تو حضرات، اب وہ بچیاں یہ گا رہی تھیں، ان کے یہ بول آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ پھر 1100 after 1100 the same theme with the same theme, but it was not just the girls singing. There is another hadith. Hazrat Jabir bin Samura radiyallahu ta'ala one night came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to see the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضور پاک ایک ٹیلے پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کا سارا وجود چادر میں لپٹا ہوا تھا اور چہرہ باہر تھا، اور 14ویں کا چاند بھی اپنے عروج پر تھا، تو وہ آ کر حضور کا چہرہ دیکھنے لگے۔ Maybe the youngsters don't understand, because when I present the love of Rasul in my language, because English is not my language, it's your language, so what I want to transfer you, you should love Rasul in your language. کیونکہ you are expert of your language, I'm expert of my language. تو وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی، کہہ رہے آپ اونچا بول سکتے ہیں، تو کہنے لگے دیکھتے دیکھتے when I was looking at the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and it was shining, subhanallah, like moon was shining, and then suddenly I saw towards the moon, the full moon, subhanallah, تو میں نے دیکھا وہ بھی چمک رہا تھا، پھر میں نے حضور کو دیکھا یہ بھی چہرہ چمک رہا تھا، کہتے ہیں میں ادھر دیکھتا پھر ادھر دیکھتا، آخر پر پھر انہوں نے پتہ کیا کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ جن کو اردو آتی ہے ان کا بولنا بنتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ You can see the signs of default on the face of moon, but the face of Rasulullah is clean. تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ چاند بھی بڑا خوبصورت ہے پر مدینے والے جیسا کوئی نہیں۔ اسی بات کو after 1100 years حضرت سلطان العارفین in his عارفانہ کلام what he said، اور یہ وہ بات تھی جو ہو سکتا ہے سلطانی صاحب کے دل میں بھی اتر گئی، اور میں چاہتا ہوں آپ کے دل میں بھی اتر جائے۔ چڑھ بے چلنا، آپ فرماتے ہیں چاند کمان، مون کو کہتے کمان، though the stars are praising you، لیکن تیرے جائے
چند کئی سہ چڑھا سانو سجنا باج اور اسی میں جو تھیم وہ تھیم تھی وہی فٹ کی ہے نا ساڑھا چند وچ مدینے چڑھا ہویا ہر تھاں سویرا not just in Medina everywhere اور 1400 سال کے بعد یہ جو فکر رضا ہے نا یہ کیا ہے جس سہانی کو جم کا طیبہ کا چاہتا so same theme 1400 years back in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the time of Sahaba because the people ask you there is written why you sing Naat Khani and why you sing Salam and what you are doing یہ بات سمجھنے والی ہے اب اسی بات کو اللہ پاک فرماتا ہے میں بس قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے I have given special favor to the believers to the believers کیا فیور دی ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ ان کے درمیان میں نے اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا اور وہ رسول کیسا ہے کون ہے رسولا من انفسہم ہے انہی میں سے but none of them is like him یہ ہے بات سمجھنے والی اللہ فرماتا ہے Allah has given special favor to the believers so there are two kinds of Muslims one are mu'mineen others are hypocrites even at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam two kind of people were there دیکھا تو عبداللہ ابن ابی بھی تھا نا لیکن دیکھ نہیں سکا نماز پڑھتا رہا نبی کے پیچھے پڑھتا رہا but he never became believer so you are lucky you are believer اب آپ پر ایک responsibility آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ if you are a true believer and Allah has given you favor تو ایک سوال کو آپ سے کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے حضور تو سب کے لیے آئے ہیں ہمار سلمہ کا اللہ رحمت اللہ لوگ گالیاں دیتے ہیں نبی ان کو بھی دعائیں دے رہے ہیں لوگ پتھر مارتے ہیں سرکار ان کو بھی گالی دے ان کو بھی دعائیں دے رہے ہیں تو بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ تو سب پر رحمت برسا رہے ہیں تو ہم پر کیسا احسان ہے فرمایا یہی تو بات سمجھنے والی ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے رحمت سب کے لیے ہے لیکن تم خوش نصیب ہو کہ تم نے مان لیا ہے they are getting benefits all and the whole universe is the beneficiary of Muhammad Rasulullah لیکن وہ مانتے نہیں ہیں کھاتے ہیں مانتے نہیں ہیں تم خوش نصیب ہو کھاتے بھی اور مانتے بھی لیکن گزارش یہ ہے کہ ماننا صرف اقرار باللسان نہیں ہے ماننا تصدیق بالقلب it should be from the heart and when something is from the heart then the practice is totally different اب میں آخری بات چونکہ یہ وقت نہیں ہے میں خود جلدی میں ہوں بڑی آج میں بالکل نہیں آ سکتا تھا آپ کو پتہ ہے تقوی ٹی وی پر مسجد حسین کی اپیل چل رہی ہے لیکن یہی ہوتا ہے جب آپ پروگرام رکھ دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا لیکن چونکہ میں پاکستان بھی نہیں پہنچ سکا تھا ہمارا بہت بڑا پیار کا رشتہ علامہ صاحب کے ساتھ تھا تو اس لیے میں نے کہا آج کچھ بھی ہو جائے مقصر میں آپ سے نکال لوں گا all of you will be inshallah today watching Taqveer TV 834 channel and at least one musalla will donate for Masjid Hussain inshallah ارادے کا اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ ارادہ کرنے سے بھی ثواب مل جاتا ہے اللہ knows the intention if you can't pay if you can pay you should pay صحیح ہے نا اور اگر نہ کر سکے تو اللہ نیت کو جانتا ہے
اور مسجد حسین میں اس وقت جو حال ہم تیار کر رہے ہیں، یہ مرکز درود ہے جہاں روزانہ 50 لاکھ درود جمع ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو اس کے اندر وہ ٹائلز لگ رہی ہیں، ونڈوز لگ رہی ہیں، ایئر کنڈیشننگ لگ رہی ہے. کوئی اس حال میں 1000 قریب، ویسے ٹوٹل جو ہمارے 8 حال ہیں ان میں کوئی 10,000 لوگ نماز پڑھ سکیں گے. اس حال میں 1000 بندہ نماز پڑھ سکے گا. اور یہ فلی ایئر کنڈیشن تیار کیا جا رہا ہے اس رمضان کے لیے. سو وائی وی کیم آن دا تخبیر ٹی وی کہ جو لوگ اپنے والدین کے اثار ثواب کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو شر شیطان سے بچانے کے لیے. اور پھر اسی مسجد کے سین میں ہم نے اسکول ود ہاسٹل فیسلٹی، کیڈٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز پروڈیوس ہو رہے ہیں. اور وہاں کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں سے جو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، انہوں نے ہمیں اپنی ایفیلیشن دے دی. الحمدللہ وہاں سے ماسٹرز کر کے بچے نکل رہے ہیں. اور الحمدللہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ آئیڈیا تھا، اور میں یہ ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ today was very important for me to stay there and to contact the people. Alhamdulillah, I understand why I have come here, because I have relation with this family, with the gentleman who passed away, and the whole life of that gentleman is a beautiful life showing the humble نوکری آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات میں امید کرتا ہوں کہ we will be proud of being اہل سنت والجماعت, singing نعرہ رسالت یا رسول اللہ. This is our identification. اور اس کے لیے میں ایک آخری کلام کرنا چاہتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا اور میں اپنی لینگویج میں کروں گا, آپ کو سمجھ آئے گا نہ آئے. قیامت کا دن ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اور گناہگاروں کے دل میں یہ بات آئے کہ ذرا غور سے یہ بات سنیں کہ آج کہاں جائیں, کس کو کہیں, باپ, بھائی, بہن, ماں, بیٹا, بیوی, کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں ہے, کیا کریں. ان کے دل میں یہ بات اس کی طرف سے بٹھائی جائے گی, جاؤ نا نبیوں کے پاس. بولو, یہ نہیں کہا کہ اللہ کے پاس جاؤ, اللہ تو پہلے ہی جلال میں ہے. نہیں سمجھ آ رہی, پھر بھی بولو. ویری امپورٹنٹ میسج فار یو. اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور اللہ سے نہیں کہہ رہے ہمیں معاف کر دو, کیونکہ وہ تو پہلے ہی جلال میں ہے. ان کے دل میں خیال آئے گا نبیوں کے پاس جاتے ہیں. So all of them, all the sinners, they will go to Hazrat Adam alayhi salam, then to Hazrat Nuh alayhi salam, then to Hazrat Ibrahim alayhi salam, then to Hazrat Musa. 100,000 and maybe more than that. 1,24,000 کم و بیش پیغمبران مقام کے پاس جائیں گے, اور ہر نبی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں کچھ کر سکتا. وہ یہ کہے گا اذهبوا الى غیری, I'm not that person, let's go and search for that. آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, وہ میں نہیں ہوں, وہ کوئی اور ہے. اب یہ سارے کے سارے چلتے چلتے 1,24,000 نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئے. All of them will come to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they will ask for intercession. شفاعت کی بات کریں گے, یا رسول اللہ, اللہ تو آج جلال میں ہے, کیا کریں, آپ کی بارگاہ میں آئیں گے. تو سب نبیوں نے کیا کہا تھا, اذهبوا الى غیری, وہ میں نہیں ہوں, کوئی اور ہے, پر میرا اور آپ کا نبی فرمائے گا انا لہا, yes, I am that person. You have come on the right place. آپ صحیح جگہ پر آئے ہو, میں تو وہ ہوں. اور اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں ڈال دوں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر رکھ دوں گا, اور میں اللہ سے فریاد شروع کر دوں گا. اور پھر میرا اللہ, یہ جو یا اللہ یا محمد آپ نے لکھوایا نا, جو نہیں لکھواتے, میں ان کے لیے بات پیغام آپ کو دے رہا ہوں. یہ what is this? Why you have written this? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سر سجدے میں رکھ دوں گا, اور میرا اللہ فرمائے گا ارفع,
بولے سارے بولے ریز یور وائسز ارفع جسٹ گیٹ اپ ارفع راسک اپنا سر اٹھائیے اور اتنی بات کافی تھی لیکن آگے فرمائے گا اللہ یا محمد ارفع راسک یا محمد be proud of writing Ya Allah Ya Muhammad. How nonsense. These people are, because if they write Ya Allah then they have to write Ya Muhammad, so they don't write even Ya Allah. Astaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تو یا ہے نا وہ بھی نہیں لکھتے کیوں؟ پھر یا محمد لکھنا پڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا ارفع راسکا یا محمد raise your head یا محمد whatever you ask I will give اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک ایک امتی میرا ایک ایک عاشق جنت میں چلا نہیں جائے This is our deen سبحان اللہ Let's be proud of being اہل سنت والجماعت جزاک اللہ اسی میسیج کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور صرف ایک چھوٹا سا میسیج میں دینا چاہتا ہوں اور وہ میسیج یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سارے نمازی لوگ بیٹھے ہیں صبح نماز پڑھتے ہیں سارے رات کی بھی پڑھتے ہوں گے ساری پڑھتے ہوں گے لیکن جب فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں بچوں کو نہیں اٹھاتے What do you think? کیونکہ بچوں کی نیند خراب ہو جائے یہی سوچتے ہیں یہ حاجیوں صوفیوں قاریوں پیروں مولویوں سب کی بات ہے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے آپ بچوں کو نہیں اٹھاتے کیونکہ گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پھر انہوں نے اٹھنا ہے اب نماز کے لیے نیند خراب ہو رہی ہے سکول کے لیے ٹھیک ہو رہی ہے So what lesson you are giving? اس کا ایک میں نے متبادل تیار کیا ہے وہ یہ ہے if you just start اور اس سے آپ کے گھر میں تبدیلی آئے گی اگر شام کو جب آپ بھی گھر میں ہوتے ہیں بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں اور جاگ رہے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی گھر میں ہوتی ہیں ایک سفید شیٹ چادر ڈال لو درمیان میں 2-2.5 گز کی اس کا نام رکھ لو دسترخوان درود و سلام اور سارے چھوٹے بڑے بیٹھ جاؤ اور 20 سے 25 منٹ کے لیے with attention یہ ہوتی ہے جو اس وقت آپ کی ہے This is attention. آپ بزنس کے بارے میں نہیں سوچ رہے آپ گھر کے بارے میں نہیں سوچ رہے اس وقت آپ کی سوچ میرے نبی پر گئی ہوئی This is within attention. اگر آپ 20-25 منٹ کے لیے چھوٹے بڑے سب بیٹھ جائیں اور اس دسترخوان پر آج ایک ایسی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے جس کی پچھلے سال شادی ہوئی اب اس کے ہاں ایک بچہ ہوا وہ بچہ اس ماں کی گود میں ہے اور وہ ماں درود بھی پڑھ رہی ہے اور بچہ بھوک سے بلبلاتا ہے تو دودھ بھی پلا رہی ہے Think about بچہ دودھ پی رہا ہے ماں درود پڑھ رہی ہے درود کی لوریوں میں یہ بچہ جب پروان پائے گا تو یہ بلڈ نہیں بنے گا یہ بلڈ عشق رسول بنے گا اور اس سے آپ کے گھر کا ایک ماحول بنے گا یہ ابھی جب ہم نے شروع کیا تو میں ایک دفعہ وہ درود اس لئے میں لوگ آج کل لاتے بھی گانوں کی لئے میں پڑھتے ہیں ہم نے پاکستان میں ایک نئی پریکٹس شروع کی ہے کہ درود کی لئے میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اگر گھر میں کوئی خوش الحان ہے سویٹ وائس رکھتا ہے تو سارے اس کے ساتھ مل کر اس طرح پڑھیں سبحان اللہ آپ کے گھر کی فضا بدل جائے گی دل بدل جائیں گے اور آپ کے گھر میں جو خرابی ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور درود کی برکت سے کیونکہ ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں تو 10 دفعہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے حضرات میں آپ سے یہی کہوں گا کہ الحمدللہ اس وقت مرکز درود مسجد حسین میں جو ہم نے قائم کیا پوری دنیا سے تقریباً 5 ملین درود شریف میرے پاس روزانہ پہنچتا ہے So why not you start from today? اور ثواب کیا ہے یہ کہ آپ نے 1000 دفعہ پڑھا تو آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 دفعہ ہونا چاہیے تھا لیکن جب 5 ملین سے ملا نا جیسے قطرہ دریا سے ملے تو قطرہ نہیں رہتا دریا بن جاتا ہے حضرات اسی کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور یہ جو کچھ میں نے باتیں کی اللہ پاک علامہ فضل الرحمن سلطانی مرحوم مغفور کی بخشش کا سامان بنا دیں اور ان کی جو محبتیں تھیں اپنے پیرخانے کے ساتھ علماء کے ساتھ آپ سب کے ساتھ
اپنے شاگردوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان میں برکت فرمائے، اور جب تک ان کے تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں انشاءاللہ ان کے تلاوتوں کی وجہ سے ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ بنائے رکھے گا۔ اللہ پاک ان کے صاحبزادوں کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے تمام خانوانے کو اللہ پاک اسی طرح اپنے والدین سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام پڑھی ناری زیارت کر دیں پھر آپ دعا کرتے ہیں۔ پہلے درود اپنا ختم پڑھ لیں اور دعا کر لیں، تو اس کے بعد پھر سے زیارت ہوگی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم